والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك یہی لوگ ہیں، اعلیٰ پر، ہدا ہدایت، یہی لوگ ہیں ہدایت پر. اعلیٰ کا مطلب پر، ہدا کا معنی ہدایت کا معنی یہی لوگ ہیں ہدایت پر. من کی جانب سے، ربہم ان کے رب کے، من ربہم ان کے رب کی جانب سے. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون. ہم کا جو ترجمہ ہے وہ، ان کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. وہ بہو اردو میں اگر آپ ترجمہ کرو گے تو سننے میں اچھا بھی لگے گا، اور ترجمہ کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ترجمہ یا ٹرانسلیشن جس زبان میں کی جاتی ہے اس زبان کی بول چال کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ اس زبان میں کس حساب سے بولتے ہیں. اب اعلیٰ ہدا، پر ہدایت، تو پر ہدایت ہم بولتے ہیں، وہ لوگ پر ہدایت ہیں کہ ہدایت پر ہے، ہدایت پر ہے. پر ہدایت بولتے تو سمجھ میں آئے گا نہیں نا. تو اب عربی میں ایسے ہی بولا جاتا ہے. عربی میں اگر پر کی جگہ پہ ہدا اعلیٰ کرو گے تو معنی ہی نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، تو ٹرانسلیشن کے وقت جو ہے کیا کرنا رہتا ہے کہ جس زبان میں ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے اس زبان کا اعتبار ہوتا ہے. تو یہ جو وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، یہی لوگ وہ کامیاب ہیں. تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ ہم جو لگا ہوا ہے یہاں پر، تو ہم سے مراد یہ وَأُولَئِكَ یہی لوگ، یہ مراد ہے. تو یہ ہم کیوں لایا گیا؟ تاکید کے لیے. اس سے میں نے ترجمہ میں کیا کیا، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، ترجمہ کس نے کیا تھا؟ سو ترجمہ کرو. اولئک یہی لوگ، اولئک یہی لوگ، علی ہدی، علی ہدی، پر ہے ہدایت، پر ہے ہدایت، مطلب ہدایت پر ہے، ہدایت پر ہیں، مر کی جانب سے، کی جانب سے، ربہم اپنے رب کے، واولئک اپنے یہی لوگ ہیں اپنے رب کے جانب سے. ٹھیک ہے، اپنے کی وجہ ان کے رب کی جانب سے کرو، زیادہ بہتر. وَأُولَئِكَ اولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدی، پر ہے ہدایت، پر ہیں ہدایت، مطلب ہدایت پر ہے، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، ان کے رب کی جانب سے. واولئک اولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، یہ المفلحون، کامیاب ہے. کامیاب. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہی لوگ، اب یہی لوگ سے مراد کون ہے؟ متقی، متقی لوگ جن کے اندر 5 اوصاف پائے جاتے ہیں. کتنے؟ 5. حالانکہ خود متقی
کہ اندر بھی ایک صفت اور تقویٰ، اس کو ملا کر کے کتنی صفات ہو گئی؟ 6 صفات ہو گئی۔ تو گویا کہ یہی لوگ سے مراد جن کے اندر 6 صفات پائی جائے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ نہیں، 6 جب بتائے تو پہلی صفت کیا ہے؟ تقویٰ، تقویٰ والے ہوں۔ دوسری صفت غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ تیسری صفت نماز قائم کرنے والے ہوں۔ چوتھی صفت خرچ کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے۔ پانچویں صفت اور ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ان کے پہلے نازل کی گئی اور بعد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ان کے پہلے اور جو آپ سے پہلے نازل اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور چھٹی صفت آخرت پر یقین رکھنے والے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی صفت ہے تقویٰ، دوسری صفت ہے غیب پر ایمان، تیسری صفت ہے نماز قائم کرنا، چوتھی صفت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پانچویں صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا نبیوں پر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور چھٹی صفت ہے آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 6 صفات کے ماننے والے، یہ 6 صفات کے لوگ، تو اولئک سے مراد یہی لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک ہم قرآن کی باریکی سمجھتے ہیں۔ اولئک جب یہی لوگ کہا جاتا ہے تو اس سے کیا ہم سمجھ میں آیا؟ اس میں اشارہ کے بارے میں اس سے پہلے بات ہوئی تھی، اس میں اشارہ جو قریب کے لیے دور کے لیے ہے نا، تو یہ اولئک اصل میں اس میں اشارہ ہے، یہ پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے، سنگولر کے لیے کہتا ہے ذالک، ٹھیک ہے، اور پلورل کے لیے کیا ہے؟ اولئک، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ دیکھ پا رہے ہیں، اشارہ مطلب کیا ہے؟ اپنی انگلی سے اشارہ، یہی اصل اشارہ۔ اشارہ کا مطلب کیا؟ اپنی انگلی سے اشارہ، یا اپنے باڈی کے کسی پارٹ سے اشارہ کیا جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اشارہ ہے، تو اشارہ کا مطلب کیا ہے؟ اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ سے قریب ہے۔ اب یہ جو متقی ہیں تو یہ قریب ہے کہ دور ہے؟ ہاں قریب ہے۔ کیسے؟ نہیں، وہ اللہ کے اعتبار سے بات نہیں کہی جا رہی ہے نا، یہی لوگ، تو یہ قریب ہے کہ دور ہے؟ مطلب یہ متقیوں کے بارے میں یہ سبجیکٹ کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو پرسن کے اعتبار سے، تو کون سا پرسن؟ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، کیا ہے؟ سیکنڈ کیسے؟ سیکنڈ تو یو ہوتا ہے نا، سیکنڈ کا مطلب یو، تم، فرسٹ پرسن آئی، وی، میں یا ہم، اور سیکنڈ پرسن کیا ہے؟ یو۔ تو اب کیا ہے؟ متقی ایسے اور ایسے ہیں، تو یہ نہ فرسٹ پرسن ہے نہ سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے۔ متقیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو جو تھرڈ پرسن ہو وہ کیا ہے؟ غائب ہی رہتا ہے نا، اور اس میں اشارہ حاضر، اس میں اشارہ مطلب قریب کے لیے جو آپ کے سامنے بالکل حاضر ہو۔ تو یہاں پر پھر اس میں اشارہ کیوں استعمال ہوا؟ اگر دیکھا جائے رول کے اعتبار سے تو ہم علی ھدی من ربہم، ہم جو اس آگے اولئک ہم المفلحون، جو یہاں پہ ہم استعمال ہوا ہے نا، ہم کا معنی کیا ہے؟ وہ، انگلش میں جو دے استعمال ہوتا ہے، ہی یا پلورل کیا ہے؟ دے، تو ایسے ہم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم استعمال ہوتا ہے۔ اور اولئک کا انگلش میں کیا ہے؟ دوز، دیز نہیں، دوز پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، دیٹ کا دوز۔ تو یہ جو ہے اس میں اشارہ جو کہ قریب کے لیے ہے، حالانکہ یہاں پہ ہم ہونا چاہیے لیکن اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو گویا کہ
یہ جو لوگ جو متقی، تقوی، غیب پر ایمان، نماز، خرچ کرنا اور قرآن سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا، تو یہ ان کی صفات ان کے اندر اس طرح سے پائی جائے گی، اس طرح سے یہ پہچان کے طور پر بن جائے گی یہ صفات کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں باقاعدہ حاضر رہیں گے. لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہوتا یہ ہے کہ اشارہ کر رہے ہیں آپ قریب کے لیے، تو گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ چیز آپ کے ذہن میں حاضر ہے. وہ چیز آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ حاضر ہے. کوئی اس کے اندر اتنی خوبی ہوتی ہے، اتنے اچھے انسان ہوتا ہے وہ کہ اس کی خوبی آپ کے ذہن و دماغ میں کبھی بھی حاضر ہو جاتی ہے. اس کی دن و رات آپ کے وہ شخص یاد آتے رہتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے. تو یہ جو متقیوں کی 6 اوصاف، یہ 6 صفات بتائی گئی ہے، یہ 6 صفات اس طرح سے ان کے اندر پائی جائے گی کہ جس طرح سے وہ باقاعدہ پہچان بن جائے، اور جو چیز پہچان بن جائے وہ پھر انسان کے ذہن و دماغ میں کیا ہو جائے؟ حاضر ہو جائے. تو وہ گویا کہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی سامنے دیکھے. تو یہ صفات اس طرح سے پیوست ہو جائے کہ ایسے ہی جیسے کہ باقاعدہ سامنے موجود ہو. تو اولئک کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو صفات ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ابھی ایمان لایا بعد میں ختم، آخرت پر ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے لیکن کمزور ایمان ہے، ایسا نہیں. اس طرح سے پختہ ایمان ہونا چاہیے، نمازی بھی اس طرح پختہ ہونا چاہیے، اور ایسے خرچ کرنے والے کے معاملے میں بھی وہ اتنا آگے ہونا چاہیے کہ وہ باقاعدہ ذہن و دماغ میں حاضر ہو اس انداز میں کہ وہ بالکل پہچان بن جائے، جس طرح سے اس میں اشارہ سامنے دیکھ کر کے وہ پہچان بن جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ 6 صفات، اس لیے یہاں پر اولئک اس میں اشارہ استعمال ہو. حالانکہ کیا استعمال ہونا چاہیے تھا؟ ہم استعمال ہونا چاہیے تھا. ہم علی ہدی من ربہم، ہم علی ہدی من ربہم. تو یہ قرآن کی بات ہے، اس میں اشارہ کے ذریعے سے بتلا دیا کہ تم ایسا بنو گویا کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں موجود ہوں. ٹھیک ہے؟ علی ہدی من ربہم. ہدایت کے سلسلے میں سے پہلے گفتگو ہوئی تھی. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ روشنی، دلائل، واضح راستہ. ہدایت کا مطلب روشنی، دلائل، واضح راستہ. ٹھیک ہے؟ جیسے ہماری ہدایت کیا اتنا واضح ہے کہ شک و شبہ نہیں، شک و شبہ نہیں. غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو جنت، جہنم، اللہ، آخرت، قبر، فرشتے، یہ ساری چیزیں، تو ان چیزوں کو ہم کیسے مانتے ہیں؟ شک ہے اس میں شک ہے نہیں. تو یہ ہمارے دل کے اندر اس طرح سے یہ جانکاری اور یہ اس طرح سے یہ علم موجود ہے، جس طرح سے روشنی ہونے سے ہمیں کوئی چیز بالکل صاف طور پر نظر آتی ہے. جیسے یہاں پر روشنی ہے، اب یہ روشنی میں پنکھا دکھ رہا ہے نا، تو اس کے پنکھا ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ اس کے پنکھا ہونے میں تھوڑا سا بھی کوئی شک ہو رہا؟ کوئی اگر کہتے نہیں یہ پنکھا نہیں ہے تو یقین کرو گے؟ نہیں نا. اس روشنی کی وجہ سے، اس روشنی کی وجہ سے پنکھا بند کر دیا جائے سمجھو، اور یہ روشنی بھی چلی جائے تو یہ پنکھا دکھے گا؟ پنکھا نہیں دکھے. اور اگر تھوڑی بہت کچھ دکھ بھی جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا پنکھا ہے کہ کچھ اور ہے نا. تو جب ہدایت کی بات آتی ہے نا کہ یہ ہدایت پر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ان کو ایک روشنی عطا ہو جاتی ہے. اور یہ روشنی اگر انسان کو میسر آ جائے،
انسان کو مل جائے تو پھر وہ گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے زندگی جینا اتنا لطف اندوز ہو جاتا ہے، اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی معنوں میں زندگی، اصل معنی میں زندگی کیا ہے وہ حقیقت سے وہ واقف ہو جاتا ہے کہ اصل زندگی اور حقیقت یہی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کی جو زندگی ہے، اس بار اب بیٹھ میں آتا وہیں پہ بیٹھا، حقیقت میں جو لوگوں کی زندگی ہے تو اس کو اصل زندگی نہیں کہی جاتی۔ زندگی وہ ہے جو ہدایت پر گزرے، روشنی پر گزرے۔ ہماری زندگی کے اندر بڑی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، بڑے مسائل آ جاتے ہیں، آتے کہ نہیں آتے؟ ان مسائل میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم واضح طور پر ہدایت پر رہیں تو ہمارے لیے زندگی گزارنا بالکل آسان ہو جائے، ہے نا؟ تو ہدایت کا کیا معنی ہے؟ ہدایت کا معنی ہے روشنی، ہدایت کا معنی ہے دلائل۔ ابھی دلائل والی بھی بات بہت اہم ہے، دلائل والی بات بہت اہم ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہاں اس کو رکھو، ایک کام کرو باہر رہو جاؤ، ٹھیک ہے، باہر جانا نہیں کہیں گے۔ ہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ، اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، اور جو دو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم ان کو بتا دیں گے کہ اللہ ایک ہے کہ دو ہے کہ نہیں۔ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل اٹکل بچو جس کی کوئی حیثیت نہیں، حقیقت نہیں۔ تو ہدایت پر اگر کوئی آ جائے، مثلا تم کوئی کام کر رہے ہو تو ہدایت پر ہو تو تمہارے پاس دلیل ہوگی، تب تم اس کام میں جمو گے، اس کام میں تم ڈٹ جاؤ گے۔ لیکن اگر ہدایت مطلب دلیل نہیں ہے تمہارے پاس تو تم کیا لوگوں کو بتاؤ گے؟ کس وجہ سے یہ کر رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو دلیل، نماز پڑھ رہے ہو، اس کی دلیل ہے۔ یہ دلیل صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں، ہم باقاعدہ عقلی طور پر بھی یہ سمجھا سکتے ہیں کہ نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، عقلی اعتبار سے، عقل میں بات آنے والی ایسی دلیل جو عقل میں بات آ جائے، تو یہ باقاعدہ موجود ہے دلیل کہ نماز ہم کیوں پڑھیں۔ تو واضح طور پر انسانوں کے پاس اگر دلائل موجود ہوں تو پھر ایسی صورت میں وہ گویا کہ کس پر ہوتا ہے؟ ہدایت پر۔ اسی لیے بار بار دلیل کا ذکر قرآن کے اندر کیا گیا ہے، قرآن کے اندر دلیل کا ذکر، اور مشرکین سے بار بار مطالبہ کیا، قل ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل، لاؤ دلیل، لاؤ دلیل۔ دلیل ہے ان کے پاس؟ دلیل نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور یہ جو 6 اوصاف ہیں، اگر یہ 6 اوصاف ہمارے اندر آ جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک روشنی عطا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین پھر ہمارے سینے کو کھول دیتا ہے، ہمیں شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر زندگی ہدایت کے مطابق گزرتی ہے۔ من ربہم کے ذریعے سے بات کو بالکل واضح کر دی گئی۔ یہ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ گائیڈنس۔ ہدایت کا مطلب گائیڈنس۔ تمہیں چلانے والے دنیا کے نہ جانے کون کون ہیں، تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے اپنے پڑوسی، تمہارے دوست و احباب، تمہارا ماحول، تمہارا معاشرہ، تمہاری سوسائٹی، یہی لوگ گائیڈ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بچپن سے یہاں جہاں رہتے ہو وہاں کی زبان سیکھ لیتے ہو، ایک ایک لفظ تمہارے ذہن و دماغ میں کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ زبان بولنے کے اعتبار سے گائیڈ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر تمہاری حرکتیں وہاں کے اعتبار سے، جیسے جہاں انسان ہوتا ہے وہاں کے اعتبار سے ہر چیز سوچنا، بولنا، اخلاق، کردار تقریباً وہی سے ملتا جلتا سب رہتا ہے۔ تو یہ گویا کہ تمہیں گائیڈ کون کر رہا ہے؟ یہ سارے لوگ۔ تو یہ ہدایت جب رب کی طرف سے، یہ گائیڈنس جب رب کی طرف سے ہو جائے
تو پھر حقیقت میں یہی تمہارے لیے کامیابی کی بات ہوگی کہ یہ ہدایت، یہ گائیڈنس کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اس لیے ہمیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ہے اس کی توفیق طلب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور باقاعدہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے توفیق طلب کرتے رہتے ہیں ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں، ہے نا. تو یہ جو ہدایت ہے یہ بہت اہم ہے اپنی زندگی کے اندر، بہت اہم. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ بھی کامیاب ہیں. وَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ بھی کہا جا سکتا تھا، وَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، اور یہی لوگ کامیاب، یہ بھی کہا جا سکتا تھا. لیکن ہم لایا گیا ہے، مطلب یہی جو یہ 6 اوصاف کے لوگ ہیں باقاعدہ بعینی یہی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. یہی دیکھو، یہی 6 لوگ ہیں جو 6 اوصاف کے حاملین ہیں کہ یہی کامیاب ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہاں پر اولئک کو پھر سے کہا گیا، اس میں اشارہ، تم اگر جیسے کہہ رہو کہ وہ یا یہ بہادر ہے، کھیلتا اچھا ہے، کھیلتا اچھا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو ایسا بولتے ہو نا. یہ بہادر ہے، یہ کھیلتا اچھا ہے، یہ اچھے اخلاق کا مالک. بار بار یہ کا لفظ بولنے سے اردو زبان کے اندر بات نہیں سمجھ میں آتی. تو عربی میں کیا ہے، ایک تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. کہنا چاہیے تھا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں اور یہی لوگ کامیاب، یہی لوگ دوبارہ لایا گیا. اگر نہیں بھی لاتے تو بھی چلتا، لیکن پھر لایا گیا. وہ بھی اس میں اشارہ کا میں نے مقصد بتایا کہ ذہن و دماغ کے اندر یہ صفات ایسے، یہ صفات اس انداز میں اپنانا چاہیے گویا کہ وہ ذہن و دماغ میں بات آ جائے اور وہ ذہن میں موجود ہو جائے اس انداز میں. تو وَأُولَٰئِكَ کو 2 بار لایا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات اس انداز میں موجود ہوں کہ وہ باقاعدہ پہچان بن جائے اور ذہن و دماغ کے اندر وہ بالکل حاصل ہو جائے جیسا کہ اس میں اشارہ کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. المفلحون، کامیاب. اب کامیاب دیکھیں، کامیابی کے تعلق سے یوتھ، اب ہم کامیاب سینیچر پہ ایک درس ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں کی تربیت کے لیے، اور درس کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہی کامیابی کیا ہے اور کامیابی کے اصول کیا ہے، رولز کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب. ہم بہت ساری چیزوں کے تعلق سے کامیابی کے اصول کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کامیابی کن چیزوں میں ملتی ہے؟ یہ 6 چیزیں جن کے ذریعے سے ہمیں کامیابی ملے گی. یہ 6 چیزیں، 6 اوصاف ہیں کہ اوصاف کو اگر ہم اپنا لیں تو دنیا میں بھی ہم کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب. المفلحون کہا گیا. المفلحون کا مطلب کیا ہے؟ یقینی طور پر کامیاب. اس کے اندر باقاعدہ پختگی آ جاتی ہے کہ یقینی طور پر کامیاب. اللہ کی وجہ سے مفلحون بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن المفلحون کہا گیا ہے. کامیابی کیا ہے دنیا کے اندر؟ کامیابی یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اسی کے مطابق انسان زندگی گزار لے. یہی کامیابی دنیا کے اندر. کامیابی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق انسان زندگی گزار لے. بھلے ہی انسان کو کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی اگر گزرتی ہے تو یہ دنیا کے اندر کامیابی. اور آخرت کے اندر کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی
کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ہدایت پر رہیں. اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ چھ اوصاف ہیں؟ تقویٰ کو جانے بغیر آپ تقویٰ پر عمل کرنے لگیں گے. ایمان بالغیب، غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کیا کیا غیبیت میں آتے ہیں. اگر نہیں معلوم ہو تو نہ جانے کیا کیا سوال اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں. کتنے سارے گمراہ ہو گئے. اللہ کے اوصاف کے بارے میں گمراہ ہوئے، قبر کے بارے میں گمراہ ہوئے، جنت جہنم کے بارے میں گمراہ ہوئے، تقدیر پر گمراہ ہوئے. کتنے سارے فرقے گمراہ فرقے اس امت کے اندر پیدا ہوئے. تو جانے بغیر، علم حاصل کیے بغیر ایسی نماز کے مسائل، زکوٰۃ اور خرچ کرنے کے مسائل، خرچ کرنا کہاں خرچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جانے بغیر ہمارے اندر یہ صفت آ جائے گی. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا یہ قرآن، تو اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی باتوں پر عمل کریں. یہ اصل ایمان لانے کا مطلب ہے. اور اجمالی طور پر پچھلی کتابوں پر ایمان لائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخرت پر یقین. اور آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ہم نیکیوں کے راستے پر چلیں اور گناہوں کے راستے سے بچیں، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی تعظیم کریں، اور اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہم گناہوں سے بچیں. یہ اصل آخرت پر یقین کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں علم کے بغیر ممکن نہیں ہوئی. اس لیے علم سیکھنا بہت، اگر ہدایت پر ہم چاہتے رہیں تو علم سیکھنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے، سمجھنے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.